فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر ذنوبنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَأَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی عظمت سیدنا وسید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت القلوب وغذائها وآلہ واصحابہ وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین صلوات اللہ تعالی ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت محفل ایصال کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے قبول فرمائے۔ ہماری طرف سے ایصال کی خاطر چند دینی معروضات علاوہ ازیں جو کچھ ذکر و اذکار یا ایصال کی خاطر جو اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ خاص جن مرحومہ کے ایصال کے لیے آج ہم جمع ہیں ان کی روح کو اور عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمیع مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، مرحومین، ان سب کو اللہ پاک اس تمام اہتمام کا اپنے فضل سے ثواب عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید کی چند آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جن کے حوالے سے چند دینی باتیں کہنے، سننے، سمجھنے کی ہم آپ لوگ کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں جو کچھ کہیں، سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کا نیک جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلی بات تو ہم جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں اس بات پر اللہ کا کروڑ
ہابا، شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ پھر اس کے کروڑ ہا احسان کہ مسلمانوں میں سے اس جماعت اہل سنت میں رکھا ہے کہ جو سواد اعظم 1400 سال سے تسلسل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی، ادب رسالت، تعظیم اور تکریم رسالت والی جماعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے ہمارا خاتمہ کرے، آمین۔ اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت عظمیٰ کا وافر حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ جب یہ بات طے ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا دنیوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لیے سرمایہ، اور دنیا کی زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا رہبر، ہمیں ہدایت دینے والا قرآن مجید ہے۔ قرآن ہماری روح کی غذا بھی ہے، جسم کی توانائی بھی ہے، دنیا میں ہر مشکل کے حل کا مداوا بھی ہے، اور قبر اور آخرت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں کئی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ کچھ وہ دعائیہ کلمات ہیں جو اگلے نبیوں نے مانگی تھی یا ان کی امت میں کسی نیک نے مانگی تھی۔ اللہ کو وہ دعائیں، وہ کلمات اتنے پسند آئے کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں اللہ نے اپنی وحی عطا فرمائی تو ان دعاؤں اور ان کلمات کو حضور کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ ایسی قرآن مجید میں کئی دعائیں ہیں اور وہ مقبول اللہ کی بارگاہ میں منظور دعائیں ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ کلمات سکھائے ہیں کہ دنیا سے اگر کوئی مسلمان وفات کر جائے تو پیچھے رہنے والے، اگر باپ ہے تو اولاد ہے تو ماں باپ، رشتہ دار، پریوار، یار دوست، اہل گاؤں، پڑوس اڑوس، کلمے کی نسبت سے ہر مومن مسلمان، ان کی پیچھے کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس مرحوم کے لیے کیا کریں، جس کو عام فہم باشا میں ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدہ اہل سنت کے مطابق ایصال کہتے ہیں پہنچانا، اور ثواب کہتے ہیں جو کام، جو عمل آپ کریں اس کو اللہ اپنے فضل سے جو ثواب عطا فرمائے، اس ثواب میں آپ نیت کریں کہ میرے مولا، میں نے جو یہ قرآن پڑھا، جو 2 رکعت نفل پڑھی، جو میں نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، مسکین کو کپڑے پہنوائے، کسی غریب کی دواخانے میں مدد کر دی، کسی کو قرآن پڑھانے کے لیے چھوڑ دیا، قرآن خرید کے دے دیا، کسی جگہ مسجد اور مدرسہ یا علاوہ ازیں کوئی اور ضرورت میں نے جو انسانیت کے لیے تھا میں نے کر دی، اس کا جو ثواب بنے مجھے تو ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ اس بندے نے تو کیا ہے، لیکن مولا اس کا ثواب میرے ابو کو، اماں کو، پریوار کو، یار کو، دوست کو، فلاں کو بھی عطا فرما۔ یہ نیت کرنا بندے کا کام ہے اور ثواب دینا یہ رب کا کام ہے۔ ثواب ہم لوگ طے نہیں کر پاتے کہ کس نے کتنا دینا ہے، یہ اللہ کا میٹر ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، حضور کے معاملات میں بندوں کو ٹانگ گھسیڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ طے نہیں کر پاتے کہ ملتا ہے نہیں ملتا، کتنا ملتا ہے، کیوں ملتا ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے ایصال کی نیت کر دینا، کس کو کتنا، کب، کیسے، کتنا دینا ہے، یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا کہ میرے بندو، میں یعلم سرکم واخفاکم، تمہارے بید جو دلوں میں چھپے ہیں قریب والا نہیں جانتا، یار دوست نہیں جانتے کہ دل میں کیا چھپا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں اور اس چھپے ہوئے راز کو بھی بھانپتا ہوں۔ اس لیے اللہ کا معاملہ ہے کہ بندوں کو قبر میں ثواب دینا۔ ہمیں جو رسول اللہ نے بتایا، ہماری آنکھیں اندھی ہیں، کان بہرے ہیں، عقل کمزور ہے، ہم اپنے ظاہر کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن پسے پردہ چھپے رازوں کو نہیں دیکھ سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آوازوں کو سن سکتے ہیں، نہ دل دماغ خیال کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جب ہم قبر کے اندر نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ عقل سے کوئی ہم ایک کلپنا ارادہ کر سکتے ہیں، جب ہماری عقل ناقص، آنکھیں بصیرت ناقص، سماعت ناقص، تو پھر ہم کیسے مانیں کہ ایصال کا ثواب پہنچتا ہے؟ تو اس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے عقل سے مت مانو، رسول اللہ کی زبان پر ایمان رکھو کہ جب کائنات کے رسول نے کہہ دیا ثواب ملتا ہے تو کائنات بدل سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان نہیں بدل سکتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ایمان کہتے اس کو ہے، اسلام کہتے ہیں ظاہری ارکان کو۔ ایک بندہ ٹوپی پہن لے، چھوٹی موٹی داڑھی رکھ لے، جبہ قبا صبح پہن لے، مسجد میں بیٹھ جائے، نماز 5 وقتی پڑھ رہا ہے، ہم کہیں گے مسلمان ہے۔ نہ جانے اندر میں کون ہو، ہزارہا یہودی پکڑے گئے 22 سالوں تک جسوں نے نماز پڑھائی مسجد میں۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ خود پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہزارہا ایسے پکڑے جاتے ہیں جن کا حلیہ اسلام میں، لیکن اندر پھر پکڑے گئے تو معلوم پڑا یہ تو کوئی اور نکلا۔ تو اسلام کہتے ہیں ظاہری ان چیزوں کو، اور ایمان کہتے ہیں دل میں چھپے ہوئے ارادے کو۔ آمنا و صدقنا یہی ہے۔ ایمان کہتے ہیں بس دل کے ارادے، دل کا کیا ارادہ ہے؟ تو ایمان کی جب ہم وکھیاں بیان کریں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو ایمان کہتے ہیں آنکھ بند کر کے رسول اللہ کی زبان پہ بھروسہ کرنا، کوئی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ عقل کے گھوڑوں سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ہدایت نصیب ہوتی ہے عقیدت کی راہ پر چلنے۔ اور عقل اور عقیدت میں فرق ہے۔ جوڑے پاؤں میں پہننے کی چیز ہے، یہ عقل کہہ رہا ہے۔ جوڑے جوتے چمڑے کے ہوں، کتنے بھی مہنگے کیوں نہ ہوں، یہ پاؤں میں پہننے کی چیز ہے، یہ عقل کہہ رہی ہے، یہ کامن سائنس کہہ رہا ہے، یہ ہماری کھوپڑی کہہ رہی ہے، یہ ہمارا دماغ کہہ رہا ہے۔ لیکن اسی جوڑے کو اگر عقیدت کی نظر میں دیکھیں تو عقیدت کہتی ہے یہ نہ دیکھ کے جوڑا ہے، یہ دیکھ کے کس کے پاؤں کا ہے۔ اگر ہو محمد الرسول اللہ کی نالین تو عقیدت کہتی ہے کہ اب یہ جوڑے پاؤں میں رکھنے کے نہیں بلکہ سر پر رکھنے کو ہے، سینے سے لگانے کو ہے۔ اگر سر پر رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ تاجور ہم بھی۔ سبحان اللہ۔ تو عقیدت الگ چیز ہے اور عقل الگ چیز ہے۔ حضور نبی اکرم کا جوڑا ہو، نالین ہو، جوتا ہو، تو ابو ہریرہ سے پوچھئے، سیدنا ابو ہریرہ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم۔ اب اتنے ہم لوگ کب کے پڑے ہوئے ہیں کہ بخاری مسلم کے حوالے میں، یہ تو سب کہنے سننے کی باتیں ہیں۔ چھوٹا موٹی 2-3 کتابیں کوئی پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی، اور اس کو صحیح سے بخاری کا نام بھی نہیں آتا، پھر بھی حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کھڑے ہیں،
نماز میں. مسجد نبوی نماز, جگہ مسجد نبوی, ذرا عقل سے سوچتے جائیے. جگہ مسجد نبوی, پیچھے رسول اللہ کے, حالت نماز, بات ختم ہو گئی. نماز میں کھڑے اور حضور کے نالین, ابو ہریرہ کے پاس جو رومال جو چادر تھی اس میں لپٹے ہوئے ہیں اور سینے پر لگائے ہوئے نماز میں کھڑے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے دیکھ لیا. حضرت عمر نے دیکھ کے کہا یا ابا ہریرہ ما ھذا, یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مسجد ہے اور تو جوڑے لے کے کھڑا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا عمر ابن الخطاب ھذا نعال محمد رسول اللہ, یہ عام جوڑے نہیں ہیں, کائنات کے مختار محمد الرسول اللہ کے نال ہے. سبحان اللہ. تو عقل الگ چیز ہے, دین میں عقل نہیں دوڑاتے, دین میں تھوڑی عقیدت ہونی چاہیے. اور فیض جو آتا ہے نا وہ عقیدت سے ملتا ہے. اسی لیے ایمان اس عقیدت کو کہتے ہیں جس کو عام دوسری بھاشا میں عقیدہ کہتے ہیں. جب عقیدت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق. اب اس میں عقل دوڑا ہی نہیں سکتے, عقل کا کام ہی نہیں ہے. یاد رکھیے جب سے عقل گھسی ہے دین میں تب سے بٹوارے ہوئے ہیں. جب سے تسلسل سے عقیدت آ رہی تھی. آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیے, 1.25 لاکھ صحابہ کرام. دین میرا آپ کا اس کا اس کا فلاں مولانا فلاں پیر صاحب کی پیداوار نہیں ہے. دین تو 1400 سال پہلے جو رسول اللہ نے فرمایا, جو رسول اللہ نے کہہ دیا کر دیا, خاموش ہو گئے کسی عمل کو دیکھ کر. حضور 63 سالہ حیاتی پاک میں رسول اللہ جو کہے, جو کیے, جو رسول اللہ کر گئے, ان 63 سالہ حرکتوں کا نام دین اسلام ہے. حضور بیٹھ جائے تو بیٹھنے میں دین, چل جائے تو چلنے میں دین, کھڑے ہو جائے تو کھڑا ہونا دین. نماز پڑھتے پڑھتے بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ بھی دین بن جاتا ہے. اور کسی کی نماز توڑوا دیں تو وہ بھی دین ہے, اور کسی کو نماز میں کھڑا کروا دیں تو وہ بھی دین ہے. جو حضور نے جو کیا وہی دین ہے. ہمارا کام ہے اس دین کو فالو کرنا, ہمارا کام ہے اسی روش پر چلنا. اور اس روش سے تھوڑا اگر کسی کو ہٹتا دیکھیں تو پھر یہ نہیں کہنا کہ فلاں پیر صاحب ہیں, فلاں مفتی صاحب ہیں, فلاں مولانا صاحب ہیں. یہ فلاں فلاں کا نام دین نہیں ہے, دین رسول اللہ کی سچی غلامی کا نام ہے. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ کھڑے ہیں. کون ہے؟ عمر بن خطاب. کون نہیں جانتا؟ آپ اور ہم لوگ تو کتنی بھی نیکیاں کر لیں نا, آپ ہم کیا پوری امت مل کے, تو صحابہ کرام کی ایک سیکنڈ جو صحبت رسول میں, سنگت رسول میں, ہم مجلسی رسول میں جو حضور کی بارگاہ میں ایک سیکنڈ اصحاب نے گزاری ہے, عمر بھر کی نیکیاں ہماری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو حضور کی سنگت جنہیں نصیب ہوئی. صحابہ کرام, ہم اور آپ لوگ دین والے کہلائیں گے, ہم ہدایت پہ رہیں گے تو ہدایت والے کہلائیں گے. لیکن اصحاب وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے خود ہدایت قرار دیا اور فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے کل صحابہ ستاروں کی مثل ہیں, جس کی بھی راہ اپناؤ گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. وہ عادی ہے صحابہ کرام. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, فاروق اعظم, کون نام نہیں جانتا. اور عمر بن خطاب منبر پہ جب آپ خلیفہ بنے, خلیفہ کہتے ہیں اس شخص کو جو نیابت رسول میں ہو
تو اس کی مخالفت یا اس کا خلاف یا اس کا رد کرنا یہ گویا دین کا رد ہوتا ہے. اور یہ خلافت رسول اللہ نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ، 30 سال رہے گی. 4 یار ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذوالنورین، مولا علی المرتضیٰ. اور مولا علی المرتضیٰ کی خلافت کا چند پیریڈ مہینوں کا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو اب خلافت کے بعد قیامت تک سلطنت، مملکت، حکومت رہے گی. اب حکومت کا کوئی عمل آپ کو پسند ہے تو آپ ایکسپٹ کیجئے، لیکن شریعت کے خلاف ہے تو آپ رد کر دیجئے، آپ کو اجازت ہے. لیکن خلافت میں رد نہیں کر سکتے، کیونکہ خلافت شریعت کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے. خلافت مکمل رسول اللہ کی نیابت کا نام ہے. اب حضرت فاروق ابوبکر صدیق کے 2.5 سال پورے ہوئے. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لیے ان چنیدہ بندوں میں سے ایک تھے. آپ جب خلافت میں بیٹھے اور سب نے آپ کی بیعت کی. اب بیعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح آج ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے ہیں. بیعت سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا سمرتھک دے دے کہ میں اپنے آپ میں اور اپنے تمام ماننے والوں میں یہ ظاہر کرتا ہوں کہ فلاں خلیفے کی خلافت کو ایکسپٹ کرتا ہوں. بس یہ بیعت ہو گئی. تو سارا مدینہ، مکہ اور اطراف اور اکناف اور سب نے جب بیعت کر لی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر مسجد نبوی کا کھڑے ہیں، ممبر پہ جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں. اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے کے اگلے 2-2.5 سال مرد عورت سب ایک ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے. حضور کے زمانے میں بھی مسجد نبوی اور مسجد الحرام، مکۃ المکرمہ، دونوں ایک ہی امام کے پیچھے. امام مرد ہوتا، نماز پڑھتے سب ساتھ میں. پہلی صف میں ہوتے لوگ، اگلی صفوں میں، پھر بیچ والی صفوں میں چھوٹے بچے، اور ان کے بعد صفیں لگتی عورتوں کی. یہ ہمارا آج کل کا ماحول نہیں تھا کہ اذان سنی تو اب آرام سے نکلیں گے، پھر سکھاوے کے بیٹھیں گے، پھر گپے لگائیں گے، پھر ٹائم دیکھیں گے کہ ابھی 5 منٹ ہے، پھر ادھر ٹہلیں گے، پھر ادھر ٹہلیں گے، اینڈ پر آرام سے مسجد میں پہنچیں گے. نہیں، وہ تو ماحول یہ تھا کہ اذان سے پہلے مسجدیں بھر جاتی ہیں. جیسے آج ہے مکہ مدینہ میں. آج جائیے آپ یہاں سے سوچئے کہ مجھے نماز کے بعد جماعت پڑھنی ہے، لیکن پہلی صف میں، تو نہ حرم مکہ میں جگہ ملے گی نہ حرم مدینہ میں جگہ ملے گی. بلکہ گھنٹہ پہلے جاؤ اذان سے، تب بڑی مشکل سے بھی 5ویں 6ٹھی صف میں، وہ بھی آپ میں تھوڑی ہمت ہو تو جگہ ملے. آج نہیں مل رہی. 1400 سال گزرنے کے بعد آج مکے اور مدینے کی مسجدوں میں اتنا شوق نماز کا ہے، تو ذرا رسول اللہ کے جگ اور زمانے میں کتنا شوق رہا ہوگا. تو آپ خود کلپنا کر سکتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام پہلے آگے جاتے، پھر بچوں کی نماز، بچوں کی صف ہوتی مسجد نبوی میں، پھر لاسٹ میں عورتوں کی صف ہوتی. اور دوسری ایک بات یاد رکھیے گا کہ نماز کے شوق کے لیے بچوں کو مسجد میں آنے دینا چاہیے. اس وقت جو تھوڑے بہت زیادہ اوور فلو نیک بن جاتے ہیں، وہ بچوں کو بھگاتے ہیں، چھوڑتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، یوں کر کے سب میں کھینچ کے باہر پھینک دیتے ہیں. 9 سال کا بچہ آج کے یگ میں اتنا سمجھدار ہے کہ اس کو لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہونے کی شریعت نے اجازت دی ہے. تو آپ اسے مت ہٹائیے. وہ کہیں گے بچہ ہوگا تو صف ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. نہیں، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ یہ صف میں بچہ ہوگا تو اس کے معصوم پنے کی برکت سے آپ کا سجدہ قبول ہو جائے گا. اسی لیے لتوڑنا نہیں چاہیے. بچوں کی صف بھی مسجد نبوی میں ہوئی تھی. اب پہلے صفیں ہوتی مردوں کی، پھر صفیں بنتی بچوں کی، پھر صفیں ہوتی عورتوں. اچھا، ترتیب یہ ہوتی
کہ اگلی صفوں میں بڑی عمر والے، پچھلی صفوں میں جوان، پھر بچے، اور عورتوں کی صفوں میں اگلی صفوں میں بڑی عمر والی، بیچ میں پیچھے جوان، اور اس کے اینڈ پر چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ یہ ایک ترتیبی ماحول تھا حضور کے زمانے میں، فاروق ابو بکر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے سلطنت خلافت کے اگلے سال، 2-1 سال اگلے۔ پھر یہ کیوں بند ہو گیا؟ آج عورتوں کو گھر میں پڑھنے کا حکم ہے، جمعہ بھی گھر میں پڑھیں، عورتوں کی کوئی جماعت نہیں۔ مرد مسجد میں آئے، بچے مسجد میں، تو عورتیں بند کیوں ہو گئی؟ ہم اور آپ لوگ آج کہتے ہیں ماحول بڑا خراب ہے، لیکن رسول اللہ تو بے شک رسول اللہ تھے، ان کے اصحاب کو بھی اتنا غیب تھا کہ حالات کتنے خراب ہونے والے۔ اسی لیے فاروق اعظم نے بدلتے حالات، اصحاب دنیا سے اٹھ رہے تھے جن کے دل پویتر اور صاف اور ستھرے تھے، وہ دنیا سے جا رہے تھے، نئے لوگ کلمہ پڑھ کے آ رہے تھے۔ تو اب کلمہ پڑھا ہے، دین کا اثر چڑھے گا، ٹائم لگے گا۔ وہ تو نگاہ نبوت تھی جس نے ایک لمحے میں کسی کو پاک کر دیا، ایسی نگاہیں نہیں تھی نا، نگاہیں بھی جا رہی تھی۔ تو ماحول کہیں نہ کہیں غلط گمانی، بدگمانیوں میں آ رہا تھا۔ تو ایک دن حضرت فاروق اعظم نے قانون بنا دیا، صحابہ کرام کا مشورہ لیا، سب صحابہ مسجد میں جمع ہوئے۔ حضرت عمر کوئی فیصلہ مشیروں کے بغیر نہیں، اور مشورہ دینے والے کون؟ مولا علی المرتضیٰ، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن عباس، حبر حاضر الامہ، جلیل القدر صحابہ کرام، ابو ہریرہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت براء بن عازب، حضرت صحابہ کرام، یہ جلیل القدر بیٹھتے مشورہ کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ لوگ نئے نئے کلمہ پڑھ کے آ رہے ہیں، اور مدینے کی خواتین نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ نئے لوگ جو کلمہ پڑھ کے آ رہے ہیں، ابھی اسلام ان کے سینے میں نہیں داخل ہوا، تو کچھ دوسرے جاسوس لوگ بھی گھس آئے ہیں جو کلمہ پڑھ کے، کلمے کا صرف محض ایک ناٹک ہے، اندر میں آتے ہیں ہماری صفوں کو چیک کرنے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں بینڈ لگا دیا جائے، وہ گھر پر بیٹھیں، وہیں نماز پڑھیں، کوئی جماعت نہیں، اور وہیں پہ نماز ہو، تاکہ مسجدوں میں عورتوں کے آنے سے کسی دشمن کو ہمارے اندر کے حالات جاننے کا موقع نہ ملے، اور عورتوں کی عزت محفوظ رہے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ امیر المومنین، ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا، جب خلیفہ بنا لیا ہے تو مشورہ آپ نے لے لیا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر وہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے رضامندی شامل ہو۔ زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، پھر بھی سب کے الگ الگ مشورے لیے گئے، اتفاق اس بات پر ہوا کہ عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں۔ یہ پھر بات حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی، امت کی ماں موجود ہے، تو کون ہے جو ان کو ہٹا کے کوئی فیصلہ کرے؟ تو بات پہنچی اب حضرت سیدہ عائشہ کے پاس، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا علی المرتضیٰ کو منگوایا، تو عمر کا یہ فیصلہ میرے پاس آیا ہے، آپ بھی مشیروں میں تھے، تو آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ ام المومنین بہتر رائے ہے، لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں، اب آج نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، لیکن ہو سکتا ہے اگر یہ روش جاری رہی تو پھر ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں، عورتوں کے لیے آئیں گے، جس طرح میڑوں میں ہو رہا ہے۔ اب اس کو لکی چھپی تو کوئی بات ہے نہیں نا، تو یہ ایک بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس لیے جو عمر نے فیصلہ لیا ہے میں اس رائے سے متفق ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے جملے ہیں، آپ فرماتی ہیں اللہ اس امت کو، اللہ نے ایسا عظیم بادشاہ عطا فرمایا ہے کہ عمر کی کوئی رائے عمر کی رائے نہیں ہے، بلکہ رائے وہی لیتا ہے جو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور حضور کی حدیث پاک پر بھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہے جس کی رائے پر اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ رائے مقبول تھی نا حضرت فاروق اعظم،
تو یہ رائے ہوئی، اس لیے آج ہم عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھ رہی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھانے والا فیصلہ امام اعظم کا ہے، فلاں امام کا ہے، ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ ارے بھائی اسی حدیث میں آیا ہے کہ گھر پر ہی عورتیں نماز پڑھیں تاکہ تقدس مسجدوں کا سلامت رہے اور عورتوں کی عزت کا تقدس بھی سلامت رہے۔ لیکن شروع کے 1-2 سال میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، اب حضرت فاروق اعظم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، عورتوں کو ابھی بینڈ نہیں کیا تھا تب کی یہ بات سنا رہا ہوں۔ منبر پہ کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نائب رسول عمر بن خطاب، خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا کہ زمانے میں غربت زیادہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ غریبی مسلمان جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ابھی غربت میں ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں تو کاروبار سے بھی کٹ جاتے ہیں، برادری سے بھی کٹ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں تکلیفیں تو آتی ہیں نا۔ تو ان تکلیفوں کے پیش نظر جو مہر عورت کی نکاح کے وقت جو مہر مقرر ہے 3.5 ماشا چاندی، میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہے۔ اس زمانے میں تو چاندی بھی کیونکہ غربت کا زمانہ تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم کر دیا جائے۔ اگر یہ 20,000 کی ہو رہی ہے تو 10,000 کر دی جائے، 10,000 کی ہو رہی ہے تو 5,000 کر دی جائے، 5,000 کی ہو رہی ہے تو 2,500 کر دی جائے، 2,500 کی ہو رہی ہے تو 1,250 کر دی جائے، یعنی کچھ نہ کچھ تخفیف آدھا کم کر دیا جائے۔ وقت کا خلیفہ، میں نے یہ بات کیوں سنائی ہے؟ دین عقل پر چلنے کا نام نہیں ہے، دین عقیدت اور رسول اللہ کی ذات سے آیا ہے۔ قیامت تک یاد رکھیے اس اصول کو، دین کسی امام، کسی عالم، کسی مفتی، کسی ایک پیر طریقت کی قیادت کا نام نہیں ہے۔ مانتے ضرور ہیں اور وہ ماننا بھی حضور ہی کی غلامی کی برکت سے ہے۔ ہم مانتے اس لیے ہیں کہ رسول اللہ کی نیابت کر رہے ہیں۔ تو عقل سے دین نہیں پرکھا جاتا، دین کیا ہے اس سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے کہا میری رائے یہ بنتی ہے کہ اس کو کم کر دیا جائے، آدھا مہر کم کر دی جائے تاکہ نکاحیں بھی ہو رہی ہیں تو جو دولہا ہے، جو لڑکا ہے، اس کو زیادہ رقم نہ دینی پڑے اور آسانی سے سنسار بس جائے۔ یہ آج کل والے بھونچیرے نہیں تھے اس وقت، یہ آج کل جو ہم کر رہے ہیں نا، ایک شادی لڑکی کی کرنے کے لیے 12-15 لاکھ بھی پورے نہیں ہوتے، دکھاوا دکھاوا، اس نے ایسی پارٹی کی ہے تو میں اس سے بڑی کروں گا، میرا وٹ پڑنا چاہیے، اور ادھر ادھر ایک بار کی ملاقات ہے، اس کو بلائیں گے، اس کو بلائیں گے، کس کو بلائیں گے، ساروں کو بلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ارے میرے بھائی جو اپنے خونی رشتے دار ہیں انہی کو منگا لیں، ان کی جو دعاؤں سے لڑکی گھر سے ودا ہوگی تو اسی میں برکت ہے۔ یہ آج کل والے بھوچیرے نہیں تھے، مختصر تھی، اور حضور کا حکم ہے کہ آسانیاں کرو نکاح میں تاکہ غریب امیروں کو دیکھ کے دیکھا دیکھی میں نہ آ جائیں۔ پھر بھی مہر اس میں ضروری ہے تو مہر کی قیمت کم کر دی جائے، باقی تو خرچے اس زمانے میں تھے نہیں، اور آج تو اللہ رحم فرمائے، میں نے پوچھا پالٹی کتنے کی تو 30 لاکھ کی، اور مہر کتنی کی؟ 786۔ واہ، جو مہر چیز ہے وہ 786۔ منڈپ کتنے کا؟ 12 لاکھ کا، کھانا پینا 10-12 لاکھ کے، کون کون آئے تھے؟ فلاں مولانا باہر سے منگائے تقریر کے لیے اس کا خرچہ، اور فلاں اس طرح کی پالٹی رکھی تو اس کا خرچہ اتنا، یہ کل ملا کے خرچ ایک طرف، اور مہر کتنی؟ تو زیادہ سے زیادہ 2500۔ ارے مہر ہی تو چین ہے، اور مہر عورت کا حق ہے، وہ چھین نہیں سکتے ہیں، وہ اسی کا حق ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس میں تھوڑا کم کر دیں، تھوڑا کم کر دیں۔ دین رسول اللہ کی ذات کا نام ہے۔ عمر سے بڑا تو کوئی مولوی صاحب نہیں، عمر سے بڑا کوئی پیر صاحب نہیں، حضرت عمر سے بڑا کوئی مفتی صاحب نہیں۔ فائنل ہے، حضرت عمر نے جیسے ہی بیان کیا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی بڑی عمر کی، کیونکہ ابھی نماز میں آ رہی تھی، بڑی عمر کی خاتون تھی، وہ یہ گھٹنے ہیں نا، گھٹنوں کے بل کھڑی ہوئی، پوری کھڑی نہیں ہے، گھٹن یہ ادب ہے بڑوں کی بارگاہ، گھٹنوں کے بل کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کے کہا عمر، سر آنکھوں پہ آپ خلیفے ہو، مسلمانوں کے امیر ہو، لیکن میرا آبجیکشن ہے اس سوال پر۔
کہ یہ آپ مہر کم کیوں کروا رہے ہیں؟ تو کہا حالت تھوڑی گمبھیر ہے، غربت ہے۔ تو اب اس خاتون کا جواب سنیے، کہا عمر تم زیادہ امت رسول کی فکر کرنے والے یا رسول اللہ زیادہ فکر رکھنے والے؟ تمہیں زیادہ غریبوں سے پیار ہے یا رسول اللہ کو زیادہ پیار تھا؟ تم زیادہ سمجھدار ہو یا ابو بکر زیادہ سمجھدار تھے؟ جب یہ ہمارا حق ہے، حضور نے کم نہیں کیا، ابو بکر نے کم نہیں کیا، تو خطاب کے بیٹے کی کیا مجال کہ ہمارا حق چھین لے جائے؟ حضرت عمر اسی وقت منبر پر کھڑے تھے اور کہا الحمدللہ یہ امت قیامت تک اگر اس طرح حق پر رہی تو سلامت رہے گی۔ ایک امت کی خاتون نے عمر بن خطاب کے ایمان کو آج بچا لیا ہے۔ سبحان کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کئی دین اور عقیدت کی باتوں کو چھوڑ کے بیٹھے، کیوں؟ کہ فلاں نے یہ کہا۔ فلاں کو چھوڑیے، 1400 سال پہلے جو روش ہمیں رسول اللہ نے دی ہے، ایصال ثواب حضور نبی اکرم کے زمانے میں ہوا ہے، حضور نے کیا ہے۔ الگ چیز ہے کہ یہ محفل سجاتے، ہر زمانے کے تقاضے الگ ہیں۔ اس زمانے میں محفل سجانے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ خود شریعت رسول اللہ ساتھ تھے، کیا ضرورت ہے محفل سجانے؟ اس طرح محفل کیوں سجاتے؟ دو دین کی باتیں ہو جائیں۔ اس زمانے میں ارے چلتا پھرتا دین ساتھ تھا، تو جب حضور ہوں، اصحاب ہوں، تو محفلوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جہاں بیٹھ جائیں وہیں پہ محفل سج جائے۔ وہ بڑے لوگ تھے، حضور کی ذات اور اصحاب تو بڑے لوگ تھے۔ ارے 200-250 سال پہلے اگر تاریخ پڑھے تو ایسے جلیل قدر تاریخ کے اولیاء گزرے ہیں کہ جس جگہ بیٹھ جاتے تھے مصلہ بچھا کے اپنی گودڑی پھینک دے، اور وہ جگہ بڑے سے بڑا یوں سمجھ لیں کہ زنا کا گھر ہو، جہاں پہ زنا ہوتا ہو، ایسے اڈے پر اگر اللہ والے اپنی گودڑی پھینک دے اور کہے کہ مولا کل تک یہ اڈا تھا، آج سے فقیر اس کو تیری بارگاہ میں اللہ کا گھر بناتا ہے، تو اسی جگہ سے اللہ والے ہونا شروع ہو جائے۔ ایسے تو ہزارہ واقعات ہیں، اور وہاں تو حضور خود تھے۔ تو جب حضور ہوں ساتھ میں تو پھر محفلوں کی کیا؟ وہ تو ان کی ہر محفل نور اللہ نور ہے۔ تو یہ رواج نہیں تھا، تو ایصال ثواب میں کیا رواج تھا؟ حضور کے زمانے پاک میں اب دیکھیے حضور نبی اکرم کی نگاہ نبوت، حضور کا دیکھنا ظاہری، اللہ نے وہ عقل اور شعور حضور کو دیا تھا کہ جو بات حضور نے کی ہے وہ 5, 10, 20, 25, 100, 200 سال کے لیے نہیں کہی، بلکہ بات ایک کہی ہے، مطلب اس کے ہر زمانے کے لیے امت میں فائدے دیتے رہیں گے، دھانائی، شعور اور عقل کے ساتھ۔ تو آگے ہم کہتے ہیں نا یہ بہت آگے کی سوچتا ہے۔ آج کل اگر کوئی بندہ آگے کی سوچے تو کیا رسول اللہ اپنی امت کے لیے آگے کی سوچ کے نہیں گئے ہوں؟ تو سارا کچھ ارشادات تو وہی ہیں، بہت گہرے ارشادات ہیں۔ تو اس وقت مدینے میں ایک مسلمان جماعت تھی، یہود بھی تھے، دوسرے اور بھی ماننے والے تھے۔ تو تجارت، لین دین، یہاں کا مال وہاں، کھجور کے باغیچے، کھجور کی مارکیٹ، پھر جانوروں کی لین دین، جیسے آج مال گاڑیاں بکتی ہیں تو اس زمانے میں اونٹ تھے، بکریاں تھیں، کیونکہ یہ زمانہ تھا ان کا۔ تو یہ مالی تجارت پر، منڈی پر، مارکیٹ پر اور پانی کے کنویں پر زیادہ تر قبضہ یہود کا۔ تو اب کیسے نکالا جائے؟ تو رسول اللہ امت کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں کائنات۔ تو آقا دو جہاں نے جب کسی کے یہاں وفات کوئی کر جاتا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا اور وہ کہتا کہ مجھے اپنے مال سے کچھ کرنا ہے ان کے ایصال کے لیے، جو فائدہ میری ماں کو قبر میں پہنچے، میرے ابا کو پہنچے، میرے بھائی کو پہنچے، جو برابر لوگ تھے،
اہل ثروت ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، جیسے عبد الرحمن بن عوف ہیں، جلیل القدر ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، تو جب ان کے یہاں کوئی میت ہو جاتی تو اب وہ ایصال کیسے کرتے؟ اب لوگ کہتے ہیں فاتحہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ارے رسول اللہ خود فاتحہ ہیں، وہاں اس زمانے کی باتیں مت کرو، اگر حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ تمہیں نہیں اپنانا تو موبائل یوز کیوں کر رہے ہو؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو بائک ہونڈا گاڑی کار کیوں یوز کر رہے؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ اے سی فین پنکھے کیوں یوز کر رہے؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ چھتیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ کپڑے ڈھب بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو آپ بھینسے کے کپڑے پہنیے، آپ پھر اونٹوں پر سواری کیجیے، جھوپڑے بنائیے، کیوں محل بنا رہے؟ جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اور جب دنیا کی بات آتے ہیں تو کہتے ہیں دکھ بدل گیا۔ تو بھائی جس طرح تم اگر روش میں جگ بدل سکتے ہو تو رسول اللہ کے زمانے میں فاتحہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ کے زمانے میں ایصال کی محفل کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ کے زمانے میں قبر پر جا کر قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جس کا جنازہ خود امام الانبیاء پڑھ دے اسے تو جنت خود استقبال فرماتی ہے۔ تو ذرا یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کہاں حضور کی ذات ہے، حضور کے زمانے کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے کہ اگر تیرے ماں کو ثواب ملے، تیرے ابا کو قبر میں ثواب ملے، حالانکہ ابا کی جنازہ نماز تو حضور نے پڑھائی، تو ثواب پھر بھی امت کی ترغیب کے لیے، آگے امت کو کچھ ملے، اس کے لیے حضور اس سے فرماتے کہ اس وقت مسلمان یہود کا محتاج کس بات میں ہو رہا ہے، سمجھیے گا۔ اب میں یہاں پر لفظ یہود استعمال کر رہا ہوں، آپ اس کو کنورٹ کر کے سمجھ لینا کہ ہم محتاج غیر کا کب ہو رہے ہیں، کس بات میں ہو رہے ہیں؟ کھانے پینے میں تو نہیں ہو رہے، کس بات میں ہو رہے ہیں؟ تو مدینے میں زیادہ تر محتاجی، لگ بھگ منڈی بھی ہم نے لے لی تھی، کھجور کے باغیچے بھی ہمارے پاس تھے، لیکن زیادہ تر محتاجی تھی پانی کی قلت۔ 2-3 کنویں تھے، ایک کو تو رسول اللہ نے میٹھا بنا دیا تھا، لیکن ایک کافی نافی نہیں تھا، تو کنویں کی ضرورت تھی۔ تو حضرت رسول اکرم نے فرمایا کہ جہاں ہمارے کلمہ پڑھنے والے ان کے محتاج بنتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارا درپیوگ کر رہے ہیں، تو ایک کام کیجئے، پانی کا کنواں خریدو، یا نہ خرید سکتے ہو تو نیا تیار کرواؤ، اور اس پانی کے کنویں کو صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ مدینے میں بسنے والے تمام مخلوق کے لیے وقف کر دو۔ تمہارا کام ہے وقف کر دینا، کر دیا وقت، اب ایک ایک قطرہ اس پانی کا جہاں جہاں مخلوق تک پہنچے گا، اللہ تیری اماں ابا اہل قبر کو اس کار خیر کا ثواب قیامت تک عطا فرماتا رہے گا۔ اس زمانے کی ضرورت تھی، وہ حضور نے بتایا۔ پھر ایک یہ بھی ضرورت آئی تھی کہ مسلمان کلمہ پڑھے ہیں لیکن بیچارہ نوکری کر رہا ہے کسی یہودی کے پاس، تو وہ ٹارچر کر رہا تھا، وہ باتیں سننے حضور کی آتا تو وہ ٹارچر کرتے تھے، کیوں گیا؟ پھر یا تو جو مزدوری ہوتی اس میں کم کر دیتے، یا کہیں نہ کہیں مزدوری زیادہ کرواتے، انسانوں سے جانوروں کی مثل کام کرواتے۔ اب دشمنی تو نہ جانے کس ڈب سے بدلہ لے، تو اب ان غلاموں کو آزاد کروانا یہ بھی بڑا کام ہے۔ تو یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر تم ثواب خود چاہتے ہو، اپنے کسی رشتہ داروں کے لیے چاہتے ہو، اور قبر آباد کرنا چاہتے ہو، تو میرے غلاموں، غلام خرید کے آزاد کرو، غلام خرید کے آزاد کرو۔ اسی لیے جب بلال حبشی کو ابو بکر نے آزاد کروایا اور کسی بات پر انبن ہوئی، حضرت بلال حبشی رو پڑے، کہا یا رسول اللہ مجھے ابو بکر نے خریدا ہے، اس لیے ابو بکر جو کہتا ہے مجھے ماننا پڑتا ہے، بات ماننے کی نہیں ہوتی پھر بھی ماننا پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو یہ خبر پہنچی مسجد نبوی میں، بلال نے ہاتھ پکڑ کے کہا سن بلال، ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے نے خود کے لیے تجھے نہیں خریدا، میں نے خریدا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے، میں نے آج بھی تجھے آزاد کیا، قیامت تک کے لیے آزاد کیا، تو میرا غلام نہیں، تو رسول اللہ کے دین کا غلام ہے۔ تو یہ بھی حضور نے سکھایا، ایک ذہن دیا رسول اللہ نے کہ اس وقت ضرورت کیا تھی،
اس وقت ضرورت کیا ہے؟ اس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہے، نگر پالیکا اور پنچایتیں دے رہی ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم نے ٹھیک ہے آپ نیاز بناتے ہو، وہ بھی کھائیں، برکت ہے، لیکن اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کسی زمانے میں تھی، دور سے لوگ آتے تھے، واپس جاتے تو 2 وقت ہو جاتا تھا، پہنچ نہیں پاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، ہوٹلیں نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھی، تو ہمارے اکابر علماء نے کہا کہ جس جگہ جا رہے ہو فاتحہ دے کے نظر نیاز کا اہتمام کرو کسی بزرگ کے نام سے، تاکہ آپ کے وڑیل کو ثواب بھی مل جائے گا اور آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی ہو جائے گی۔ ایک طریقہ دیا تھا۔ اب اس وقت یہ ساری چیزیں، اس وقت زمانے میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے مسجد اور مدرسے کو مضبوط کریں جہاں سے دین سیکھا جائے گا۔ ہماری نسلوں سے دین جا رہا ہے، ہم دنیا خوب سیکھ رہے ہیں لیکن دین ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو اسلامی تعلیم پرائمری نہیں مل رہی کہ جس سے بچوں کے عقیدے درست ہوں، بچوں کے عمل درست ہوں۔ تو ہم پہلے مسجد اور مدرسے کو مضبوط کریں۔ 10,000 7,000 میں ایک مزدور آپ کے گھر کا بھاری دروازہ لگانے نہیں آتا تو مسجد کا امام تھوڑی نہ آپ کے یہاں نوکری کرے گا۔ آپ اہتمام کریں کہ امام صاحب کی ضرورت آپ پوری کریں اور امام صاحب کو کہیں کہ ہمارے بچوں کی دینی ضرورت آپ پوری کریں، ان سے کام زیادہ لیں۔ اسی لیے مسجد کو مضبوط کریں، مدرسے کو مضبوط کریں، پھر آگے بڑھیں۔ ہماری ضرورت ہے دنیاوی شیطر میں، ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تو سوچئے کہ اپنے بچے کوئی پڑھ لکھ کے آگے IAS بنے، IPS بنے، اس میں آپ اپنا فنڈ دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا 10,000 روپیہ ایصال ثواب میں گیا ہوا کسی ایک مسلم کو اچھا ادھیکاری بنا دے گا تو یہ قیامت میں بھی آپ کو کام آئے گا۔ کسی ایک کا کام کرے گا تو کام آئے گا۔ ڈاکٹر بنائے، ہاسپٹل بنائے، یہ وہ ضرورتیں ہیں جو اس وقت امت مسلمہ کی ضرورتیں ہیں۔ تو ایصال ثواب کہتے ہیں امت کی ضرورت پر اپنا دولت خرچ کرنا اور نیت کرنا کہ اللہ وڑیلوں کو ثواب دے، یہ ایصال ثواب رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے حضور کی سنت۔ اور میں نے پہلے کہا کہ جب بات دین کی آتی ہے تو آپ کتنے بھی عقل مند ہو اپنے گھر کے، دین میں عقل نہیں چلتا، دین میں آپ کو نالج ہونی چاہیے، دین میں آپ کے پاس سمجھ دین کی ہونی، اور دین کی سمجھ بہت بڑے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے حضرت امام جلال الدین سیوطی، تاریخ کے عظیم عالم ربانی۔ کوئی ایک مسئلہ پیدا ہوا تو امام جلال الدین سیوطی سے لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہو تو آپ جواب دیجئے۔ امام جلال الدین سیوطی نے جواب دیا کہ تمہاری نظر میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن دین کی نظر میں تو ابھی ABCD پڑھنے والا طفل مکتب ہوں۔ تو آپ کی سمجھ میں ہم انسانی اپنی سمجھ میں کوئی بڑا عالم بن جائے، لیکن دین بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ اسی لیے جیسے دین کی سمجھ ہو، عقیدہ اپنا، عمل اپنا وہی اختیار کریں جو تسلسل سے 1400 سال سے آ رہا ہے۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں اگر کچھ نہیں کر سکتے، ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تو دعا تو مانگ سکتے ہو، تو دعا مانگو۔ کیا کہیں؟ دعا میں کہو ربنا اغفر ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یہ ایصال ثواب کی دعا ہے۔ اے اللہ ان سب کے گناہ معاف فرما جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے وفات کر گئے، ایصال ثواب کی دعا ہے۔ اور پھر کہا میرے بندو یہ دعا تو کر سکتے ہیں۔ اب دعا کے لیے اللہ پاک وہ بہت پسند ہے دعا اس کو، لیکن اس کے لیے کچھ انسان ایسے قیمتی ہوتے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، کچھ جگہیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، کچھ وقت اتنے قیمتی ہوتے اس وقت میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب بندہ تو مجھ جیسا بدکار ہو لیکن دعا کر رہا ہو، اب میرے ہاتھوں میں تو قبولیت نہیں ہے، زبان تو اتنا لائق نہیں ہے، لیکن بندہ مجھ جیسا بدکار ہو لیکن کھڑا ہو اللہ کے گھر کعبے کے سامنے، کھڑا ہو گنبد خضرا کے سامنے، پھر جو دعا مانگے تو رب فرشتوں سے کہتا ہے بندے کے ہاتھ اور زبان نہ دیکھ، یہ نہ دیکھو کہ بندہ کون ہے، یہ دیکھو کہ کس جگہ کھڑا ہو کے مانگ۔
اچھا آپ کسی جگہ پہ جگہ میں کچھ نہیں ہوتا، عام جگہ آپ کا گھر ہے، آپ کے گاؤں ہے، آپ ہو، ہم ہیں، ہمارا بھی کوئی وقت نہیں ہے، جگہ بھی کوئی قیمت کی نہیں ہے، لیکن وقت قبولیت کا ہے، وقت ہے شب قدر کا۔ 27ویں رمضان کی رات ہو اور آخری پہر ہو، 15 شعبان ہو آخری پہر ہو، حج کی رات ہو اور آخری پہر ہو، جمعہ کی رات ہو اور آخری پہر ہو، یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے، بندہ اس گھڑی میں دعا مانگے تو فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے نہ بندے کو دیکھو نہ جگہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کس وقت میں مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو وقت بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ اچھا کچھ وقت بھی نہیں ہوتے، جگہ بھی نہیں ہوتی، بندہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اب جگہ کوئی بھی ہو، وقت بھی کوئی بھی ہو، بھلے سورج طلوع ہوتا ہو مکروہ وقت ہو، زوال کا مکروہ وقت ہو، وقت بھلے مکروہ ہو، جگہ بھی کوئی قابل ذکر نہ ہو، لیکن زبان ہو امام الانبیاء کی، ہاتھ اٹھتے ہو رسول اللہ کے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں یہ نہ دیکھو کہ کس جگہ میرا رسول کھڑا ہے، وقت کون سا ہے، یہ دیکھو کہ ہاتھ کس کے اٹھے ہیں، زبان کس کی کھلی ہے، بس میرے رسول کی زبان ہے تو اجابت میں جھک کر گلے سے لگا دیا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اسی لیے حکم ہے جنازہ پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے کہ جنازہ پڑھا کرو۔ ہم لوگ آتے تو پڑھتے نہیں، دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے، تو کہتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میں ٹھیک نہیں ہوں، نماز تم پڑھو۔ ٹھیک نہیں ہے تو آیا کیوں ہے کندھا دینے کے لیے؟ تو گھر پہ ہی بیٹھا رہے۔ جنازہ پڑھنا چاہیے۔ کچھ جنازے وہ ہیں جن کو پڑھنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پڑھیں گے ہم گناہ اس میت کے معاف ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی میت ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، معاف کروا دیتے ہیں اللہ سے۔ اسی لیے ہم نماز جنازہ بھی پڑھیں، دعا بھی مانگیں، اور جو ضرورت وقت کی ہے اس کے مطابق ایصال ثواب بھی کریں۔ جو ضرورت آپ دیکھ لیجئے کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ ایصال ثواب کے لیے آگے آئیے، ایصال ثواب کیجئے، فاتحہ پڑھیے۔ الفاتحہ کہہ کر جو کہتے ہیں نا علی روح النبی، اصل میں لفظ یہ ہے، فاتحہ پڑھتے الحمد ہی ہیں، الحمد پڑھ کے درود ہی پڑھتے ہیں، لیکن کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا میں تیرے قرآن کو پڑھ کر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ میرا محمد مزار میں زندہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں الفاتحہ الی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر رکھتے ہوئے ایصال کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایصال کو قبول فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو ایصال کریں گے اینڈ پر ہم دنیا سے جائیں گے نا، اور کوئی پیچھے فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا کہ جو ہم نے عمر پر کسی کی فاتحہ پڑھی تھی وہ ثواب اللہ ہمارے بعد ہمیں عطا فرمائے، تو خود کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام پڑھیے، سلام پڑھیے، ہاں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، یہ پڑھے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ باغ جنت کا سجاؤ، تخت نورانی بچھاؤ، اس پہ آپ جلوہ نما ہو، ہر طرف سے یہ صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ غوث الورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ احمد رضا کا واسطہ کل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے بھائی مرحوما جی اساں دادیما جی سال ثواب لا کرے فیضان مصطفیٰ مدرسے طرف تھی قرآن شریف آئے ہے سال ثواب لا کرے 1100 درود شریف 11 یاسین شریف 13 قرآن شریف 1000 کلمہ شریف 5000 درود شریف 20 یاسین شریف 13 قرآن شریف بیا 5000 درود شریف نے 12000 کلمہ شریف پڑھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نے منظور فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی صدقے وسیلے سے تمام صحابہ اہل بیت کرام اولیاء کرام تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین جی صدقے نیک بندے بندی جی صدقے وسیلے سے اساں دادی مانگے جو ثواب عطا فرمائے مرحوما کے جو ثواب عطا فرمائے انے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے جو ثواب عطا فرمائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافي البلاء والوباء والكاتم والمرز والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفون منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه المبارك وسلم. الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا خطيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا اغفرها واجعلها مسكنها من جنتك الفردوس. اللهم ربنا نور قبرها وقبور جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من نورك ونور نبيك المكرم صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا إنا نسألك الخير والعافية لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.